औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। कायम टीवी कनाडा देखने वाले तमाम नाजरीन को सज्जाद शाह जी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ सही और गलत के उन्वान से। परवरदिगार आलम की सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान है। इंसान जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के साथ, मुख्तलिफ़ ज़बानों के साथ, मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज के साथ ज़िंदगी गुजारता है। और अक्सर ऐसा होता है कि किसी कौम का हीरो किसी दूसरी कौम के लिए एक विलन होता है, लेकिन कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर कौम, हर मिल्लत, रंग, नस्ल, मज़हब से मावरा होकर हीरो ही मानती है। ऐसी ही एक शख्सियत हैं इमाम रूहुल्लाह मूसवी अल ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। इनक़िलाब ईरान के हवाले से इनका नाम कौन नहीं जानता। भारत में एक्यूबर बुक्स इंटरनेशनल ने 6ठी जमात के सिलेबस में एक चैप्टर शामिल किया जिसका उन्वान है मोस्ट ईवल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें उन्होंने ख़ुमैनी साहब को भी शामिल किया, जो कि इंतहाई गलत है। लखनऊ से मौलाना सैयद ईमान अहमद साहब ने हमसे रब्ता किया और इस बारे में तफसीलात भी बताईं और अपनी काविशों से आगाह किया। मैं अपने नाज़रीन को सबसे पहले तारुफ़ करवा दूं कि मौलाना सैयद ईमान अहमद कौन हैं। मौलाना सैयद ईमान अहमद हुज्जतुल इस्लाम आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन साहब, जो कि लखनऊ के जामा नाज़मिया के प्रिंसिपल हैं, उनके नवासे हैं। और हुज्जतुल इस्लाम हमीदुल हसन साहब हम असर हैं और क्लासमेट रहे हैं हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ में अल्लामा तालिब जौहरी साहब के। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये खानवादा उलमा का और किस कदर काबिल पढ़े लिखे मजहबी लोगों का खानवादा है। तो यकीनन यहीं से पहली आवाज़ उठनी थी। मौलाना सैयद ईमान अहमद साहब ने एक्यूबर बुक्स इंटरनेशनल वालों से रब्ता किया और इस सिलसिले में एहतजाज रिकॉर्ड कराया और इसमें से जो गलत तरीके से ख़ुमैनी साहब का नाम दाखिल किया गया उसको हटवाया। मेरी उनसे बात हुई। आइए आपको भी इस गुफ्तगू में शामिल करते हैं कि मौलाना ईमान अहमद साहब ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। जी, ये सिलेबस अभी हाल ही में मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि इस पर ये लिखा हुआ है आयतुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। उसके बाद मैंने कोशिश की फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह करके बातचीत की और फिर उनको इस चीज़ के ऊपर एग्री करवाया कि इसको हटाएं। उन्होंने फ़ौरन उसको फिर एडिट करके सब हटाया और वो मुझे PDF फाइल भी भेज दी है। बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन काम किया आपने। परवरदिगार आपको इसकी जज़ाए खैर दे। लेकिन ईमान अहमद साहब, मैं चाहूँगा कि आप लोगों को इसके बारे में ज़रा मुकम्मल तफसील बताइए कि ये पूरा मामला हुआ क्या और किस तरह हुआ। हमारे नाज़रीन के लिए अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रीफली करके आप इसमें कोई बयान कर देंगे तो बड़ी नवाजिश होगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। और ब्रदर अजीज़ जी, जब मैं सुबह में बेदार हुआ तो मैंने देखा कि एक सोशल मीडिया पर पोस्ट है आयतुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ और उस पर उनको ईवल कहा गया है। उस बुक में जो बुक यहाँ पर निसाब में, यहाँ के उसमें है सिलेबस में, स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, और वो बुक यहाँ पर कई सारी शॉप्स पर जा चुकी थी सेल्स के लिए। हमने उनसे रब्ता किया, बड़ी मुश्किलात के बाद सर्च वगैरह करके गूगल पे नंबर वगैरह निकाला तो ऑफ जा रहा था। तो बहरहाल बहुत मुश्किलात से जब हमारा रब्ता हुआ उनके ऑनर से, तो ऑनर ने कंपनी के मुझसे बात की। मैंने उनको बोला कि आपको नहीं मालूम आयतुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह वो थे कि जिनके दादा सैयद अहमद मूसवी हिंदी थे, जो ईरान से हिंदुस्तान लखनऊ आए और लखनऊ से फिर वो बाराबंकी गए, फिर कंतूर चले गए। तो इनकी अजीम शख्सियत थी और इनको मैन ऑफ द ईयर कहा एक
ٹائمس میگزین نے 1979 میں تقریباً، تو انہیں ہم یہ ساری باتیں بتا رہے تھے کہ بڑے بڑے فلاسفرس نے آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، تو ان کو ان کی شخصیت سے آگاہ کرنا ہمارا مقصد تھا، جو کہ ہم نے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے خیر معذرت کی اور معافی مانگی اور معافی نامہ بھیجا، اور الحمدللہ جو ہے وہ نصاب انہوں نے کہا ہے کہ ہم واپس منگوا رہے ہیں سب انہوں نے فوراً نصاب وہاں سے جو سلیبس تھا منگوایا ہے، اور دوبارہ سلیبس نیا وہ بھیجیں گے ساری دکانوں سے، تقریباً کئی سارے برانچز اسکولز اور ہر جگہ جہاں بھی بھیجے تھے سب واپس منگوا لیا ہے۔ اور انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری رہنمائی کی، اور یعنی میرا نام لیتے ہوئے کہا کہ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں متوجہ کیا اور بہت مدد کی اس چیز میں۔ بہرحال جزاک اللہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا مجھ سے، اور لوگوں تک کے بعد صحیح معلومات جانی چاہیے۔ التماس دعا، خدا حافظ۔ خدا حافظ جناب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور یقیناً معصومین آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، اس بارے میں ہمارے پاس 2 ویڈیو رپورٹس بھی موجود ہیں، وہ بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، جو ایمان احمد صاحب نے ہمیں فراہم کریں کہ ان کی جو گفتگو ہوئی بکس انٹرنیشنل والوں، ایکیوبک والوں کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے جب اس میں سے یہ چیزیں ہٹا دیں تو اس کے بعد انہوں نے اس کے رپلائی میں کیا کہا، یہ دونوں ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہلو جی میں لکھنؤ سے مولانا ایمان بول رہا ہوں۔ جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہندوستان میں سید احمد موسوی ہندی تھے، جن کے پوتے آیت اللہ خمینی تھے، جو یہ فیملی پہلے ہندوستان آئی، لکھنؤ آئی، اس کے بعد یہ بارہ بنکی چلی گئی، ٹھیک ہے، کنتور میں۔ آیت اللہ خمینی تھے، ان کے لیے ٹائمز میگزین 1979 میں ان کو مین آف دا ایئر بولا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ان کے لیے بڑے بڑے فلاسفرز نے، بہت بڑے جو ہے ان کے لیے اسکالرز نے بہت کچھ کہا ہے ان کی تعریف کے، اور یہ جو آپ کی جو یہ بک میں آیا ہے ان کے لیے ایول میں، یہ بالکل غلط ہے، اس کو آپ صحیح کروائیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ترنت ہٹوا دیتے ہیں، بالکل غلط چیز لکھی ہوگی تو ترنت کریکشن کر کے ترنت آپ کو کہے گا، ہم آپ کو بک کی دوسری کاپی بھیج دیں گے ٹھیک کرا کے۔ جی بالکل، ارے سوچیے کہ آپ کے ہندوستان کے یہ پوتے تھے، جنہوں نے جو صحیح کام کیا، اچھا کام کیا، ان کے بارے میں اچھا لکھا۔ ہاں، ہم سب کو تو گرو ہونا چاہیے، کہ ہمارے ہندوستان کی ایسی شخصیات، ایسے ریئل ہیروز کے جو ریئل لائف میں ہوتے ہیں، وہ تھے ایسے، بالکل سر، بالکل ہے نا؟ میں آپ کو بھیجتا ہوں سر، ٹھیک کرا کے اس کی کاپی بھیجتا ہوں آپ کو۔ ہاں جی، آپ بھیجیے مجھے، اوکے، ٹھیک ہے سر، خدا حافظ۔ اوکے۔ اچھا، تو ایک کام اور کریں آپ کہ یہ تو بکس تو جو ہے نا وہ یہاں پر شائع ہو چکی ہیں، آ چکی ہیں اسکولس وغیرہ میں۔ یہ تو ہم واپسی منگا رہے ہیں اپنے ڈسٹریبیوٹر سے، جو دکاندار کو ہم نے کتابیں دی تھی، ہاں ڈسٹریبیوٹر سے واپس منگا رہے ہیں کتابیں۔ ہاں، یہ آپ کر لیجئے، یہ بہت بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہم واپسی منگائے۔ اوکے، بہت شکریہ۔ اوکے سر، اوکے۔ ہلو، سر اس نمبر میں واٹس ایپ چل رہا ہے، آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں اس نمبر پہ؟ جی آپ واٹس ایپ کر دیے اس پہ۔ واٹس ایپ سے ہم نے وہ ہٹا دیا ہے جو غلط سینٹینس تھا، وہ پیراگراف کو پورا ہٹا کے ہم آپ کو پی ڈی ایف واٹس ایپ کر رہے ہیں کتاب کی۔ اوکے، بہت شکریہ، اور اسی طرح سے بس امن، شانتی اور ایکتا کے لیے کام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ بالکل سر، بالکل، بہت دھنیہ واد، آپ نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، بہت دھنیہ واد۔ اوکے، شکریہ۔ نمسکار، میں ایکیوبک بک سے بات کر رہا ہوں۔ ہماری مولانا سید ایمان احمد آیت اللہ الحسن صاحب کے ناطق صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے ہماری مدد کی بہت زیادہ، انہوں نے ہمیں بتایا کس طرح سے ہماری کتاب میں غلط شبد چھپ گئے ہیں، اور ہمیں بڑا ہی کھید ہے کہ ہمارے دوارا کمپنی دوارا اس طرح کی کوئی بھی بات کتاب میں چھپ گئی ہے۔ ہم بڑے ہی क्षमा प्रार्थी ہیں، اور ہم نے ایک اپولوجی لیٹر بھی ریلیز کیا ہے، جو کہ جس میں ہم معافی مانگتے ہیں، اور جتنی بھی ہماری کتابیں ہیں سب پستکوں کو واپسی منگا رہے ہیں، اور نئی پستکوں کو چھاپ کے بازار میں بھیجا جائے گا۔ دھنیہ واد۔ جی، آپ نے رپورٹس دیکھ لیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج بھی استعماری قوتیں کس طریقے سے حقیقتوں کو اور حق کو دبانے کی کوششیں کرتی ہیں۔
اب یہ کام نادانی میں ہوا، ناسمجھی میں ہوا یا شرارت کے تحت کیا گیا، لیکن بہرحال غلط ہوا، جس کو ہمارے علماء حق نے واپس صحیح ڈگر پہ لے آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ دور حاضر میں ایک حق کے لیے جس استقامت کے ساتھ انہوں نے اسٹینڈ لیا اور جس طریقے سے ایک اسلامی حکومت کی تشکیل پائی، یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں، صرف شیعہ مسلمین کے لیے نہیں، یہ اہل سنت مسلمین اور اس کے علاوہ بھی دیگر اقوام جو ہیں وہ ان کو ایز اے ہیرو مانتی ہیں، ان کو آئیڈیلائز کرتی ہیں، ان کا ذکر کرتی ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ لیڈرز کو کیسا ہونا چاہیے، ان کو کس طریقے کی ان میں استقامت ہونی چاہیے اور کیسی ان میں حق پرستی ہونی چاہیے. تو نقش حسینی پہ چلتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو انجام دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی شاید قدرت کا ایک عجیب انتظام ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ وہ شخصیتیں دوبارہ سے ذکر میں آ جاتی ہیں بہت زیادہ. اور آج کے دور میں جو بہت سارے ہمارے نئی نسل کہہ لیجئے یا وہ لوگ کہہ لیجئے جو اب امام خمینی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے یا بالکل نہیں جانتے، اس واقعے کے تھرو اب یہ ذکر ہر طرف زد عام ہے اور سب ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ حق کی راہ پہ چلنے والے، حسینی راہ پہ چلنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے، ان کا کام بھی زندہ رہتا ہے. پروردگار ان کے ذکر کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے. اس کے ساتھ ہی صحیح اور غلط سے سجاد شاہ جی کو دیجیے اجازت. اپنا اور گرد و نواح سب کا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ.